ثروت ولیم اور اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ ہارون رشید صاحب بھی آج موجود ہیں۔ جہاں جہاں دنیا بھر میں تمام پاکستانی بستے ہیں ان تمام کو میری طرف سے، ہارون صاحب کی طرف سے، 92 کی طرف سے، ہماری پوری ٹیم کی طرف سے جشن آزادی بہت مبارک ہو۔ آج کا دن بہت ہی بڑا ہے اور تاریخی لحاظ سے بھی اس دن کے حوالے سے ہم بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو کریں گے، اور آج کے دن کے مناسبت سے میرے پاس بہت ساری اچھی خبریں ہیں، جس میں آئی پی پیز کے حوالے سے جو نئے معاہدے ہیں ان کے اوپر بات کریں گے، نئے پاکستان کی آگے بڑھنے کی بنیادوں کی بات کریں گے، ان زاویوں کے اوپر گفتگو کریں گے جس کے اوپر نئے پاکستان کی بنیاد رکھی گئی اور الحمدللہ بڑی کامیابی کے ساتھ آگے جا رہے ہیں۔ سب سے بڑا جو ایک انتظار تھا وہ پشاور کی BRT بس منصوبے کا تھا اور فائنلی اس کی بھی انوگریشن ہو گئی ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل نیوز کے اوپر بھی بات کریں گے کہ دنیا کے بدلتے ہوئے تناظر میں پاکستان کہاں پر کھڑا ہے، اور اس بدلتے ہوئے تناظر میں ہر ایک معاہدہ ہوا اسرائیل اور UAE کے بیچ، اس کے حوالے سے بڑی تفصیل سے بات کریں گے۔ ہارون صاحب آگے تو بڑھیں گے، 14 اگست کی بڑی مبارکباد ہو آپ کو۔ ہاں بالکل ظاہر ہے، دیکھیے پاکستان جن کی سمجھ میں نہیں آتا تھا اب ان کی سمجھ میں آ جانا چاہیے۔ جو کچھ بھارتی مسلمانوں پہ بیت رہی ہے، جو کچھ فلسطین پہ بیت رہی ہے، جو کچھ سب سے زیادہ کشمیریوں پہ بیت رہی ہے، اتنی دردناک کہانیاں کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ اور کل میں نے ایک BJP کے لیڈر کی تقریر سنی کہ مجھ سے اسلام سے پاک کیا جائے گا انڈیا کو، مسلمانوں سے، اور ان کا خون بہایا جائے گا اور ہم قربانیاں دیں گے، اور یہ پاکستان جو ہے وہ اتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے، ہم نے اس کی کوئی قدر نہیں کی ہے۔ دیکھیے عالم اسلام میں یہ ہم ناکامیاں بہت گنتے ہیں، کبھی اپنی کامیابیاں بھی گننی چاہیے۔ 2 فیکٹریاں تھیں بڑی، ویسے 4 کہتے ہیں لیکن دراصل تو 2 ہی تھی، ایک ٹیکسٹائل کی ایک شوگر کی۔ شوگر کی وہاں تھی پشاور میں، وہ اس سے بنتا تھا، گنے سے نہیں، وہ دوسرا جو ہوتا ہے اس سے بنتا تھا۔ اور ٹیکسٹائل کی ایک چھوٹی سی فیکٹری، 200 کلومیٹر مین روڈ کے علاوہ سڑکیں تھیں، 90% آبادی دیہات میں رہتی تھی، $80 فی کس انکم تھی۔ پھر یہ ہوا کہ 60s میں یہ اتنا بڑا انڈسٹریل ریولوشن آیا، گندم کی پیداوار بڑھی، اور پاکستان سنگاپور اور کوریا سے آگے تھا۔ بعد میں ہم جن مسائل میں الجھ گئے اس پہ بھی بات کرتے ہیں، اس پہ بھی بات ہوگی۔ اس پہ کہا جاتا تھا کہ کیلیفورنیا سے برابر اگر کوئی ترقی دنیا میں کر سکتا ہے تو پاکستان کر سکتا ہے۔ ایک لحاظ سے ہم صحیح ڈائریکشن میں تھے، انڈسٹریلائزیشن، تعلیم بھی بہتر ہوئی، لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ جمہوری آزادیاں نہیں تھی، فعال طبقات نے اتفاق نہیں کیا، ایک ذہناً الجھی ہوئی قوم تھی۔ اس میں ایک طرف اسلامی نظام نافذ کر دیا جائے، ایک میں نام نہیں لینا چاہتا کسی کا دل شکنی نہ ہو، ایک عالم دین نے کہا کہ مجھے ظہر کے وقت اگر اقتدار دیا جائے تو عصر تک اسلامی نظام نافذ کر دوں گا، جو نہایت ہی یعنی ایک سطحی اپروچ ہے۔ اسلام تو دلوں میں پیدا ہوتا ہے اور دلوں میں، اور الحمدللہ ایک مسلمان ملک ہے، رمضان المبارک میں اس کے زیادہ شدت سے احساس ہوتا ہے، تمام مذہبی تہواروں پہ ہوتا ہے۔ ہم نے اپنا اسلامی تشخص برقرار رکھا ہے، اور ہم نے دنیا کی بیسٹ آف دی بیسٹ آرمیز بنائی ہے۔ میں بلا مبالغہ یہ بات کر رہا ہوں، میری اس پہ برسوں کی تحقیق ہے اور برسوں کے رابطے ہیں کہ دنیا میں سائنسدانوں کی سب سے اچھی ٹیم پاکستان کی، دنیا کے سب سے اچھے پائلٹ پاکستان میں۔ یہی کام ہم دوسرے شعبوں میں کر سکتے تھے، تعلیم میں کر سکتے تھے، ہیلتھ میں کر سکتے تھے، سول ادارے بنا سکتے تھے، کرپشن کی طرف چلے گئے۔ یہ جو ہمارا لیڈ بیک ایٹیچیوڈ ہے کہ بادشاہوں پہ چھوڑ دیا، حکمرانوں پہ چھوڑ دیا، حکمرانوں پہ چھوڑنے سے تو نہیں ہوتا۔ دہشت گردی کے خلاف جو جنگ جس طرح ہم نے جیتی ہے کسی نے نہیں جیتی، یعنی ہم پر جو دباؤ تھا، دیکھیں انڈیا جو اس کو توڑنے پہ تو علاوہ 6 گنا بڑا ملک اور وسائل کی فراوانی، اور عقب میں اسرائیل جیسے ملک بھی، امریکہ کی بھی یہی خواہش تھی کہ یہ بہت محتاج اور کمزور ہو جائے، افغانستان کی طرف سے بھی یہ الغار، خود ہمارے ہاں اندر ایسی لابیز پیدا ہو گئی۔ دہشت گردی کی جنگ ہم نے جیتی، اور اب یہ ایک کرائسس کا عرصہ رہا، ایک پورا ڈیکیڈ تو ہم نے ضائع کر دیا۔ ویسے تو کئی 73 برس میں بہت سا وقت ضائع کیا، ایک پورا ڈیکیڈ جو ہے 90s کا تو ہم نے ضائع کر دیا۔ ہم نے 2 خاندان پیدا کیا سر سے پاؤں تک کرپٹ، اور وہی ملک کے اوپر حکمران رہے، وہی ملک پہ حکمران رہے، اور ان کا خواب یہ ہے کہ وہ صدیوں تک حکمرانی کریں گے۔ تعلیم چونکہ پہلی توجہ نہیں رہی جو اب ہونی چاہیے، اب ہونی چاہیے، تو لوگوں میں یہ شعور نہیں
کہ بھائی اقتدار نسل در نسل منتقل ہونے لگے تو یہ بڑا خوفناک ہوتا ہے. جناب عمر بن خطاب سے کہا گیا کہ عبداللہ بن عمر کا نام بھی شامل کر دیں, وہ کبار اہل علم میں سے تھے اور ان کی بے حد تکریم کی جاتی تھی. تو انہوں نے کہا اقتدار اگر کوئی نعمت ہے تو عمر کے گھرانے کو پہنچ چکی, اور اگر کوئی آزمائش تھی تو ہم اس سے گزر چکے. یہ کوئی چودھری شجاعت نے بڑا پنجابی کا محاورہ استعمال کیا تھا, ماسیدہ بھیڑا نہیں ہے جو آدمی وہ وزیر اللہ بن جائے, میرا بھائی میں وزیر اعظم بن جاؤں. تو قوم کے اندر شعور کے فروغ کی ضرورت ہے. ہماری کامیابیاں کم نہیں ہیں. ہم آج بھی دیکھیے نا, جب یہ مسئلہ پیدا ہوا ہے میڈل ایسٹ میں, ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, تو ہم نہایت گریسفلی اس پہ ریئیکٹ کرنے کی پوزیشن میں ہیں. ہمارے پاس کارڈز ہیں اور ہم کوئی غیر ضروری الجھنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے چیزوں میں, اور ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے. یعنی دفاعی طور پہ انڈیا بھی چاہتا, 2 دفعہ اسرائیل نے کوشش کی, ٹوائس ان زیولکس ٹائمز. ایک دفعہ تو فرانسیسی سفیر آپ کو پتہ نا پہنچ گئے کوٹا, اور ایسی پٹائی ان کی ہوئی, اور زیولک کا مزاج یہ تھا, انہوں نے کہا اچھا یہ واقعہ, اچھا مجھے تو پتہ نہیں چلا. اچھا, اور 2 دفعہ اسرائیلی طیارے جو ہیں, ایک دفعہ تو وہ ایئرپورٹ پہ تھے اور بیرون ملک جا رہے تھے, مگر کیا اچھا انتظام تھا کہ انہوں نے, بس ایک آدمی ہوتا ہے اسرائیل کا امریکی ایمبیسی میں, یہ یاد رکھیے, اسرائیل میں ایک آدمی موجود ہوتا ہے امریکی ایمبیسی میں, اس کو بتا دیا گیا کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا. اسرائیل نے 100 مسلمان شہروں کو ٹارگٹ کر رکھا ہے, اس میں پاکستان کے 2 شہر بھی شامل ہیں, لیکن مجال نہیں ہے, ہماری انٹیلیجنس اچھی ہے, ہمارا دفاع اور پہلی دفعہ میں عرض کر رہا ہوں کہ اسرائیل میں بھی اچھی ہے. ہم ارد گرد سے معلومات لیتے ہیں, لیکن ایسا بھی نہیں ہے کوئی آسمان. چلیے دشمن کی جو ایک اور ہم نے دنیا کی نمبر 1 انٹیلیجنس ایجنسی تعمیر کی, ٹھیک ہے, بعد میں اسے پے در پے بدلنے والی حکومتوں نے اسے ISI کو خراب کیا, اور پولیٹیکل استعمال ہوا جو نہیں ہونے چاہیے. فوج کا کام نہیں ہے کہ وہ سیاست میں دخل دے, فوج بھی اس میں قصوروار ہے, اقتدار کی ٹیمپٹیشن بھی ہوتی ہے, لیکن سیاستدان میری رائے میں اس سے زیادہ قصوروار ہیں. لوگ اس بات کا بڑا برا مانتے ہیں کدی فوج کی حمایت کرتے, فوج کی حمایت نہیں کرتے. فوج نے اس ملک کو متحد رکھا ہے, آئین نے نہیں رکھا ہے. اس میں علاقائی تحریکیں چلی, اس میں یہ کہا گیا کہ یہ افغانیہ نام کا صوبہ بنا دیا جائے, اور یہ کیا جائے اور وہ کیا جائے, اور لوگ جنہوں نے اس ملک میں ایسے بھی تھے جنہوں نے اس ملک کی تحقیر کی اور اس کو انڈو کرنے کی کوشش کی. ہماری ناکامی بھی ہے. مشرقی پاکستان میں ہم پہ جذباتیت کا غلبہ تھا, ورنہ کنفیڈریشن ہونی چاہیے تھی, لیکن مسلمان جذبات کی رو میں بہہ جاتے ہیں. اب یہ وقت ہے, اب جب اس موضوع پہ آئیں گے تو بات کریں گے, اس پہ بات کریں گے. لیکن ابھی عمران خان صاحب کی قیادت میں پاکستان میں کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں؟ عمران خان پشاور پہ جب BRT پہ آتے ہیں تو میں ایز اے ہول بات کروں گا کہ اب بہرحال یہ لگتا ہے کہ گاڑی پٹڑی پہ چڑھ رہی ہے الحمدللہ. فائنلی اب کچھ کامیابیاں جو ہیں وہ بجلی کمپنیوں کے معاملے میں بھی, یہ تو بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے IPPs کی, اور IPPs کی, اور یہ BRT جو ہے محض ایک چھوٹا سا قدم نہیں ہے, یہ مستقبل کی طرف بڑا قدم ہے. عمران خان نے آج ریلائز کیا ہوگا کہ انہیں لاہور میں بس سروس پہ اور پنڈی پہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے تھا. اس پہ بات ہم بہت مغلوب ہو جاتے ہیں جذبات سے, لیکن اس قوم کا بڑا پوٹینشل ہے, اور دیکھیے اس کا بننا بھی ایک معجزہ ہے, اس کا باقی بچنا بھی ایک معجزہ ہے. اور اب ہم سٹیبل ہیں کئی اعتبار سے. اگر ہم اندرونی سیاسی کشمکش کو محدود کریں, یعنی دائرہ کار میں رہیں, سب سے زیادہ آزادی ہے پاکستان میں, عالم اسلام میں. اتنی کہیں میڈیا کو آزادی نہیں ہے. یہ ہم چیخ رہے ہیں کہ میڈیا کو محدود کیا جا رہا ہے, ظاہر ہے ہمیں اپنی آزادی کی حفاظت میڈیا کو کرنی چاہیے, بہت سارے معاملات میں محدود کیا جا رہا ہے. لیکن واقعہ یہ ہے کہ کہیں اتنے چینل کسی ملک میں اس کا تصور نہیں ہے, اور ایسی آزادی کا, اور یہ مس یوز بھی ہوتی ہے. یہ یک طرفہ نہیں ہے کہ حکومتیں زیادتی کرتی ہیں, اور میڈیا جو ہے وہ, مثلا یہ کہا گیا کل کہ بھئی وہ تو افتتاح ہی نہیں ہو رہا BRT کا,
نہیں وہ تو ہو گیا، مگر مریم صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ نامکمل BRT منصوبہ ہے جس کا افتتاح کل جلدی میں عمران خان صاحب نے کیا۔ 92 میں جب موٹر وے بنی تھی تو اس سے کہیں زیادہ نامکمل تھی، اس میں بہت تھوڑا سا کام باقی ہے، سائیکل ٹریک ہے اس میں 60 کلومیٹر کی سڑکیں، لیکن BRT پہ اس کے اوپر بات کریں گے۔ چلیں ذرا آپ جو انٹرنیشنل امن معاہدہ جو ان کی طرف سے کہا گیا ہے، جو ایک ایگریمنٹ ہوا ہے اسرائیل اور UAE کے بیچ، اس کو ہارون صاحب آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ یہ ایگریمنٹ ہونا ہمارے فلسطینی کاز کو کتنا زیادہ نقصان دے، اور ترکی کا، ایران کا اور پاکستان کا جو ریئیکشن اس کے اوپر ہونا چاہیے؟ ایک بات تو میں ابتدا میں یہی کہہ دینا چاہتا ہوں کہ جس معاملے میں دخل دینے کا فائدہ نہ ہو اس میں دخل دینا نہیں چاہیے۔ حکومت پاکستان کا رویہ ٹھیک ہے، سوچا سمجھا ہے، نہایت باوقار، فلسطینیوں کے حق خود ارادیت کی حمایت کی ہے، مگر کوئی غیر ضروری تبصرہ نہیں کیا ہے۔ یہ عربوں کا معاملہ ہے اور ہم تو ظاہر ہے اس کے حق میں۔ دیکھیے بعض اوقات بڑے دلچسپ واقعہ، سیکنڈ ورلڈ وار جب شروع ہوئی تھی چھوٹے سے واقعہ سے شروع ہو گئی تھی، فرسٹ ورلڈ وار میں بھی ایسا ہوا، سرکمسٹانسز دھکیل کے لے جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ پیچھے جو قدرت کا ہاتھ ہے وہی فیصلے صادر کرتا ہے۔ دیکھیے نیتن یاہو پھنس گیا، اس نے کہا 30% زمین غزہ کی لوں گا، اس پہ کرپشن کے الزامات آئے، اس نے اور بہت سی اس کی ناکامیاں تھیں، اس کی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ ٹرمپ جو ہے وہ پھنس گیا کرونا میں، بہت بری طرح نقصان ہوا، اور جو بائیڈن آپ کو پتا کہ اس سے بہت آگے تھا۔ ادھر عرب جو ہیں ان کی اپنی مجبوریاں ہیں، ضرورتیں ہیں، اور وہ امارات میں تو دیکھیے کاروبار نمبر 1 چیز ہے ان کا، تو تیل بھی ٹھیک ہے لیکن اصل میں تو وہ دنیا کا دوسرا بڑا ٹریڈ سینٹر ہے۔ اچھا ڈیفنس کے لیے وہ محتاج ہیں امریکہ کے، ٹھیک، آؤٹ سورس کرنا پڑتا ہے۔ دیکھیں نا ایک ہی ملک ہے نا جس نے فوج بنائی، مصر نے بڑی، اور فوج نے اقتدار پہ قبضہ کر لیا، تو فوج وہ بنا نہیں سکتے۔ اب عربوں کی مجبوریاں، مارکیٹ کی بھی، کاروبار کی بھی، اس کی بھی فوری مجبوری، اس کو ووٹ چاہیے تھے، اور نیتن یاہو کی بھی۔ اس میں وہ جو داماد ہے اس کا کشنر، اس نے مرکزی کردار ادا کیا، وہ اس کا کام یہی ہے، بروکر ہے وہ، ٹھیک، اور یہ بہت جلدی میں کیا گیا ہے۔ اچھا لیکن وہ تو سمجھتے ہیں ہارون صاحب یہ خطے کے لیے ایک ضروری قدم یعنی آپ دیکھیے نا ایک دن میں 2 بیانات آتے ہیں، ایک طرف یہ تو خیر لولی پاپ ہے، وہ کہتے ہیں سارے مسلمان وہاں عبادت کر سکیں گے، یہ کیا لولی پاپ؟ یہ تو ایک وہ معاملہ ہے۔ مطلب کہا گیا کہ شیخ زاید بن سلطان نے کہا کہ اب اپنی طرف سے تو انہوں نے یقین سے کہا کہ اپنا محمد بن زاید کہ ہم تو فلسطینیوں کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کی زمین بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ معاہدہ بچائے گا۔ اچھا دوسری طرف نیتن یاہو نے کہا کہ بالکل سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یعنی کوارڈینیشن کا یہ عالم ہے، اور ابھی اس کے یہ معاہدہ کو اس طرح فائنل نہیں سمجھنا چاہیے، یعنی امپلیمنٹ تو یہ ہوگا، یہ نظر آ رہا ہے، بحرین نے ویلکم کیا، مصر نے کیا، اور فائنلی سارے عرب اس کو تسلیم کر لیں گے۔ لیکن یاد رکھیے کسی کے ماننے یا ماننے سے بنیادی صداقتیں نہیں بدل جاتی۔ بنیادی صداقت یہ ہے کہ مسلم امہ اسے تسلیم کرتی ہے، یعنی لوگ کہیں گے مسلم امہ کہاں ہے، وہ ترکی بیٹھا ہوا ہے، قطر ہے، پاکستان ہے، ملائیشیا ہے، انڈونیشیا ہے، تو 1 ارب 60 کروڑ مسلمان ہیں، ترکی اور ایران نے بڑا شدید، اور یہ اگر کسی کا خیال ہے نا کہ وہ دیکھیے گریٹر اسرائیل کی راہ ہموار، اسی لیے ایران کا محاصرہ کیا جا رہا ہے، شام میں رجیم چینج چاہے حکومت کی تبدیلی چاہتے تھے، ایران میں چاہتے تھے، اور کوشش ہے اس کے اوپر بھی پریشر ہو جائے، شاہی حکومتوں کو امریکہ تحفظ دیتا رہا۔ دیکھیے جہاں کہیں مسلم عوام کو موقع دیا گیا ہے، جہاں کہیں، تو ایک انقلاب عظیم برپا ہوا۔ ترکی بدل گیا جہاں مسلم عوام پہ اعتماد کیا گیا، ملائیشیا بدل گیا، ملائیشیا کی فیکس آمدن چین سے زیادہ ہے، اور تھوڑی سی زیادہ نہیں ہے، 40% زیادہ ہے، اور کیسے کیسے بحرانوں سے گزرا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں اپنا روس کا طیارہ مار گرایا ترکی نے، ہم نے انڈیا کا مار گرایا، کوئی یہ سوچ نہیں سکتا تھا، نسبتاً چھوڑے روس کا اور اس کا کیا سائز کا کیا مقابلہ، ان کے درمیان جنگیں بھی رہی ہیں، کچھ ہوا نہیں ہے۔ صحیح راستہ اختیار کریں گے تو صحیح نتیجہ نکلے گا۔ اس نے کہا تھا کوئلہ پائلو نے، جس کو آج کی دنیا کا سب سے بڑا ادیب مانا جاتا ہے،
زندگی میں غلطی نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، بس سبق ہوتے ہیں. جب ہم انہیں سیکھنے سے انکار کر دیتے ہیں تو قدرت ہمارے لیے انہیں دہراتی ہے، اب اپنا سبق دہراتی ہے، ہمیں مشکل میں ڈالتی ہے، تکلیف میں ڈالتی ہے. گریٹر اسرائیل کے تصور سے وہ دستبردار نہیں ہو سکتے، اور یہ فرمایا گیا ہے کہ احد تک تو انہیں پہنچنا ہے، لیکن اس دنیا کا مالک کون ہے؟ سارے تجزیے ہو جاتے ہیں، بس ایک بات تجزیہ نگار بھول جاتے ہیں، اور سیاستدان بھی بھول جاتے ہیں، وہ جو مالک ہے وہی پولیٹیکل فیصلے سائنٹسٹ کرتا بھی ہے. بھول جاتے ہیں کہ ایک پتا اس کی مرضی کے بغیر کھڑکتا نہیں ہے. بے شک بے شک. میں بریک کی طرف جا رہی ہوں ہارون صاحب، ایک چھوٹی سی بریک کی طرف جب بڑھتے ہیں. بریک سے واپس آ کے جس طرح سے 14 اگست سے متعلق میں گفتگو حصہ رہے گی آج ہمارے ساتھ، اور آرمی چیف کے حوالے سے بات کریں گے جو سعودی عرب کا وہ دورہ کرنے والے ہیں. اس دورے کے مقاصد کیا ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ نیب میں پیشی ہوتی ہے مریم نواز صاحبہ کی اور وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب کی، دونوں میں کیا مختلف ماحول ہمیں دیکھنے میں ملا، اس سے متعلق تفصیل سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ہارون صاحب، امن معاہدے کے جو پیس ایگریمنٹ کے حوالے سے کہا جا رہا ہے اسرائیل اور یو اے کے بیچ ایک ایگریمنٹ ہو گیا ہے. آرمی چیف کی تو میں بات کروں گی، کچھ فیکٹرز ایسے انوالو تھے کہ یہ معاہدہ جلدی میں کیا گیا؟ کیا معاملہ تھا کہ یہ معاہدہ جلدی میں ہوا؟ دنیا بدل رہی ہے نا، میں بار بار آپ سے کہتا ہوں دنیا بدل رہی ہے. کوئی نیا بلاک بن رہا ہے؟ ہاں، نئے بلاک بھی بنیں گے. دیکھیے، جب ایران کا محاصرہ ایک طرح سے کر لیا گیا اور اس میں پابندیاں لگا تو گریٹر اسرائیل نہیں بن سکتا جب تک شام میں حکومت نہ بدلے، ایران میں نہ بدلے، اور وہاں امریکہ نواز حکمران، وہ اس علاقے میں ان کا تھانے دار ہے، ٹھیک ہے نا، نیو ورلڈ آرڈر جسے کہا جائے. تو چینیوں کے معاملات تو پہلے ہی چل رہے تھے. اب دیکھیے نا، اسی کو میں کہتا ہوں نا کہ جب آپ تجزیہ کرتے ہیں تو آپ بھول جاتے ہیں کہ ایبسولوٹ پاور نام کی کوئی چیز دنیا میں نہیں ہوتی. کوئی ساری دنیا میں فتح کر لے، چنگیز خان نے بھی فتح کر لی تھی، تیمور نے بھی کر لی تھی، اور انہوں نے بھی کر لی تھی، لیکن یہ نہیں ہوتا کہ سارے عوامل اس کے ہاتھ میں چلے جاتے ہیں. وہ قرآن مجید کہتا ہے ایک کو دوسرے سے دفع کر دیتے ہیں. قدرت مالک کی مرضی ہے، مہلت بھی دیتا ہے، سزائیں بھی دیتا ہے انسانوں کو. دیکھیے، ان کا پٹرول نہیں بیچ سکتے تھے، وہ انڈیا کو منع کر دیا، انڈیا نے 20% خریدا. چینیوں نے کہا اپرچونٹی پیدا ہوگی نا، خلا پیدا ہو گیا نا، سارا تیل ہم خریدتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور اگر فرض کیجئے وہ فوراً $400 بلین کی انویسٹمنٹ نہ بھی کریں، مگر ان کے مفادات ہو گئے نا، یہاں ادھر گوادر ہے، ادھر چاہ بہار ہے، انڈیا وہاں سے نکل گیا اور افغانستان سے نکلے. انڈیا کا پلان کیا تھا؟ ادھر افغانستان سے، ادھر ایران سے بیٹھ کے، چاہ بہار سے، ادھر ایران سے 9 قوصل خانے وہاں، 7 8 9 ایران میں، اور پاکستان میں کو سبٹاج کیا جائے. وہ تو اعلانیہ کہتے تھے توڑ دیں گے، بلوچستان کو الگ کر دیں گے، وہ تو 4 حصے. وہ کیا ہوا؟ وہ سب کیا ہوا؟ وہ پختونستان کہاں گیا؟ اور وہ اب یہ کریکر وغیرہ پھینک رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اب کافی گرفت ہے. چینی فیکٹر اس میں بڑا اہم آ گیا. ایک عجیب بات ہے، کیا؟ کسی وقت میں اسے ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا. کنفیوشیسزم اور اسلام کا عروج و زوال ایک ساتھ ہوا. رسول اللہ کی اس حدیث کو کہا جاتا ہے کہ یہ پوری طرح مستند نہیں ہے، مگر مجھے تو لگتا ہے کہ یہ صحیح ہے، اس لیے کہ جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ 100% مستند نہیں ہے، وہ شرائط بہت کھڑی ہیں. اطلب العلم ولو کان بالصین. چین ہی کیوں کہا؟ علم حاصل کرو، چین جانا پڑے. ٹھیک ہے، قدیم ترین تہذیب ہے، قدیم ترین سول سروس ہے، ریشم انہوں نے بنایا، کاغذ انہوں نے بنایا، اور مطلب پہلی دفعہ وہ تاریخ میں باہر نکل رہے ہیں. خیر، یہ ایک لمبا قصہ ہے. چین ہے سامنے کھڑا ہوا، نیا بلاک پہ پاکستان، ایران، ترکی. ترکوں کے ساتھ بھی جھگڑا بہت پرانا ایرانیوں کا، اور مسلم بر صغیر کے ساتھ بھی. مگر اب یہ ایک نیا بلاک کیسے بنے گا؟ مگر ضرور تو ہر چیز ضرورت کے تحت بنتی ہے، اور اس میں چین ہے اس میں سب سے اہم، روس بھی ہے اہم، اور بھی ملک شامل ہو سکتے ہیں. اس لیے کہ یہ جو بھی توتل ملک من تشاء تعز من تشاء وتذل من تشاء. اور ایک دوسری آیت ہے جو مجھے زبانی یاد نہیں ہے، جسے چاہتا ہے ملک عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے واپس لے لیتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت. یوں ہی نہیں چاہتا، اس کے قوانین ہیں، آپ اس کے قوانین سے انحراف کرتے ہیں. آپ ایک جگہ قرآن کہتا ہے
کہ اگر ہم اس کو روک نہ دیتے ظلم کو تو یہ مسجدیں اور یہ خانقاہیں اور یہ معبد عبادت خانے دوسری عبادت خانوں کا بھی ذکر کرتا ہے، یہ سب ویران ہو جاتے ہیں۔ خدا نے اپنی دنیا شیطان پہ نہیں چھوڑ دی ہے۔ چین بہت امپورٹنٹ ہے۔ وہ جنرل باجوہ والا کا سوال کیا تھا؟ جی باجوہ صاحب بھی جا رہے ہیں، مقصد کیا ہے ہارون صاحب جو 16 اگست کو کہا جا رہا ہے کہ دورہ کریں گے؟ یہ جو مجھے سمجھ ہی نہیں آئی، بہت غور کیا کہ قریشی صاحب نے وہ بات کیوں کہی۔ کسی دوست کے ذریعے پوچھوایا عمران خان صاحب سے، تو انہوں نے کہا ایسے ہی جذبات میں کہہ دیا۔ اب جذبات میں کیوں کہہ دیا بھائی؟ یا تو جتلانے کے لیے کہا، اور ذہن میں یہی ہوگا کہ تو ابھی وہاں کا دورہ کس مقصد؟ دیکھیے وہ عربوں کے ساتھ تعلقات میں اور عراق کے ساتھ بھی کلیدی رول جنرل باجوہ ہی نے ادا کیا ہے، اور سی پیک کا بھی ضامن پاکستان آرمی ہے، اس لیے کہ ایک ایسا ادارہ ہے جس پہ بھروسہ کیا جا سکتا ہے، وہ لوگ بھروسہ کرتے ہیں۔ ایک شکن بائی آئی ہے، گہری آئی ہے، خراش آئی ہے، لیکن لوگ غلط سمجھ رہے ہیں کہ یہ کوئی پرماننٹ ہوگا۔ یہ دیکھیں ہمیں بھی ضرورت ہے، ہمارے سب سے زیادہ زر 30 لاکھ پاکستانی وہاں کام کرتے ہیں، زر مبادلہ وہاں سے آتا ہے، لیکن انہیں بھی ضرورت ہے۔ وہ کیا ان کا دفاع امریکہ کرے گا یا اسرائیل کرے گا؟ کیا مصر کرے گا؟ مصر تو قبضے کر لے گا۔ ہمارے لوگ ہیں جو قاعدے قانون کی حدود میں، پاکستانی کے بارے میں ایک بات وہ کہتے ہیں، پاکستانی فوجی جو ہے وہ اپنی حدود دائرہ کار میں رہتا ہے نہایت شائستگی کے ساتھ، انہیں اس کی ضرورت ہے۔ پھر یہ اکانومی میں، ڈیفنس میں تو یہ سب سے زیادہ قابل اعتماد، سب سے زیادہ کمپیٹنٹ جو ہے یہ سولجر ہے، اور اس پہ سب سے زیادہ اعتماد کیا جا سکتا ہے، اور سب سے کم اخراجات اس پہ اٹھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ تو دیکھیں نا ویسے اس سرزمین کا مقدس سمجھتا ہے، تو یہ ان کی بھی ضرورت ہے۔ اور ایک بات فرض کیجئے، ایک مفروضے کے طور پہ میں بات کر رہا ہوں، ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے کہ وہ کوئی وہاں فرض کیجئے کسی پہ پاگل پن سوار ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ نکال دو سب کو، پاکستانیوں کو، ٹھیک ہے؟ تو آپ کے پاس ایران کا آپشن نہیں ہے۔ آدھی قیمت پہ گیس ہے، جب گیس آپ LNG خریدتے ہیں اس کو فریز کرتے ہیں، پھر ڈی فریز کرتے ہیں۔ ابھی فوری طور پہ کیا خدا نہ خواستہ اگر ایسا ہوتا ہے نہیں، بہت ہمارے پاس ہر ایک کے پاس آپشن ہوتے ہیں نا۔ خدا نے کسی کے ہاتھ باندھے ہوئے نہیں ہوتے، نہ انڈیویجول کے، وہ خود باندھ لے تو باندھ لے، خود کم ہمتی کا مظاہرہ کرے۔ پاکستان ایک ایسا ملک ہے، وہ میڈلین البرائٹ نے کہا تھا، اٹس اے میگرین، یہ درد سر ہے دنیا کا۔ یہ اس کی دیکھیں، یہ سینٹرل ایشیا کا دروازہ ہے۔ ابھی BRT پہ آئیں گے تو میں بات کروں گا کہ پشاور شہر کی ہسٹوریکل اہمیت کیا ہے، جسے سمجھا ہی نہیں گیا کبھی۔ اور ہمارا کام ہے اعتدال پر رہنا۔ جب مجھے یقین ہے کہ جنرل باجوہ کے جانے سے حالات بالکل بہتر ہو جائیں گے۔ پہلے سے طے شدہ تھا اور کوئی ایسے دوسرے معاملات ہیں جو اس کو ڈسکس کرنے کے لیے نہیں، ظاہر ہے یہ ڈسکس تو ہوگا نا۔ اور انہوں نے ایک بیان بھی جاری کیا کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات خوشگوار رہیں گے، ٹھیک ہے؟ شکایت کا اظہار انہوں نے بھی کر دیا۔ ہم نے دیکھی ہے ہماری ان کی دوستی جو ہے وہ آزمائش کے ماحول سال پہ پوری اتری ہے۔ وہ ٹھیک ہے کہ اختلاف رائے ہو گیا، ہم اس کے متحمل نہیں۔ یمن کے معاملے میں ایک جو بعض عرب حلقوں میں یہ ہو گیا نا کہ بھائی انڈیا بڑی مارکیٹ ہے اور بڑی گروئنگ سپر پاور ہے اور کل اس کو سپر پاور بننا ہے، تو ہم انڈیا کے ساتھ اس طرح کا تعلق تو نہیں رکھ سکتے۔ ہم یعنی ہمارے تو ملک ہی تباہ کرنا چاہتے ہیں، تو ہم سکم اور بھوٹان اور بنگلہ دیش تو نہیں بن سکتے۔ ہم نے اتنی بڑی آرمی بنائی اور یہ ایٹمی پروگرام بنا۔ ایک بات میں آج آپ سے پہلی دفعہ کہنا چاہتا ہوں آن ریکارڈ، لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ پاکستان کی دفاعی قوت کتنی ہے۔ پاکستان کے پاس کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جن کا نہ کبھی ذکر کیا گیا ہے نہ کبھی کیا جائے گا۔ پاکستان کو کوئی خطرہ انڈیا سے نہیں ہے، کوئی خطرہ الحمدللہ، اللہ کے کرم سے۔ پاکستان نے سائنسدانوں کی بیسٹ ٹیم پروڈیوس کی ہے۔ میں بہت سے واقعات سے واقف ہوں، اور یہ ملک اس لیے نہیں بنا ہے کہ یہ سکم اور بھوٹان اور بنگلہ دیش بنے ہوئے، تو بنگلہ دیش بھی دور جا رہا ہے۔ جنرل باجوہ کے دورے کے بہت انشاءاللہ مثبت اثرات ہوں گے، اور اس کی ایک وجہ اور بھی ہے، یہ دونوں کی باہمی ضرورتیں بھی ہوتی ہیں، لیکن جنرل باجوہ گفتگو کا بڑا ملکہ رکھتے ہیں، کھل کر بات کرتے ہیں، خوش اسلوبی سے بات کرتے ہیں، خوش دلی سے بات کرتے ہیں۔ چلیے امید کرتے ہیں یہ دورہ اچھا ہو۔ مثلاً وہ ایران گئے، انہوں نے کہا آپ کی اور عربوں کی صلح ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا آپ یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا اللہ کا حکم ہے، قرآن میں لکھا ہے،
تو وہ اتنا پرجوش ہوئے ایرانی صدر کے اٹھ کے کھڑے ہو گئے. دیکھیں ہمارا تو جھگڑا کسی سے بھی نہیں ہے, نہ عربوں سے ہے, نہ ایرانیوں سے ہے, نہ امارات والوں سے ہے, نہ ملائیوں سے. مگر ایک وہ شکایت تھی دونوں طرف سے ہو گئی. دیکھیے وہ ہم نے تو اپنے اندر یکسوئی پیدا نہیں کی نا. خارجہ پالیسی کا معاملہ ہی ہوتا ہے. ہم نے اپنے سول ادارے جو وہ 14 اگست کے ضمن میں جو بات رہ گئی, اگر ہم نے اپنی یونیورسٹیاں ٹھیک کی ہوتی, نظام صحت ٹھیک کی ہوتے, سب سے بڑھ کر نظام عدل ٹھیک کیا ہوتا, اس سے بھی زیادہ اہم یہ ہے کہ ہم پورا ٹیکس دے رہے ہوتے اور لے رہے ہوتے. نہ ایف بی آر والے رشوت ستانی کر رہے ہوتے, نہ ہم انہیں رشوت دے رہے ہوتے. یہ معاشرے کا بگاڑ ہے. صحیح. تو پاکستان تو انڈیا سے بہت آگے ہوتا ہے. لیکن ہارون صاحب بابر افتخار صاحب بڑا واضح یہ میسج دے چکے ہیں کہ 5 کی بجائے بھارت 500 رافیل بھی خرید لے گا تو پاکستان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ہم تعداد میں کم ضرور ہے مگر ہماری قوت ان سے کہیں زیادہ ہے. 42 لاکھ کی فوج ہے, ہماری 7 لاکھ کی فوج ہے, لیکن ہمارے پاس جو کچھ ہے, ہم نے الخالد ٹینک بنایا, وہ نہیں بنا سکے دنیا کا بیسٹ. ایک بریک سے واپس آ کے پاکستان اور 14 اگست کی مناسبت سے اس کے حوالے سے بات کریں گے, دفاع کی. ایک چھوٹی سی بریک کی طرف بڑھ رہے ہیں. جب بریک سے واپس آئیں گے تو نیب سے ریلیٹڈ گفتگو ہوگی, جس میں ایک طرف مریم نواز صاحبہ ہمیں کھڑی نظر آ رہی ہیں, دوسری طرف گزار صاحب, عثمان گزار صاحب, دونوں کی حقیقتوں کے حوالے سے تفصیل سے گفتگو کریں گے. مگر جس طرح سے ہارون صاحب نے BRT منصوبے کی بات کی اس کے اوپر بات ہوگی, اور 14 اگست کے حوالے سے بھی خوبصورت گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. جس طرح سے میں نے ہارون صاحب ابتدائی میں بات کی تھی کہ 14 اگست کی مناسبت سے اچھی خبریں ہیں, تو اس میں BRT منصوبہ بھی ایک اچھی خبر ہے, فائنلی کمپلیٹ ہوگا. دیکھیے ایک پہلو رہ گیا, دنیا میں, ساری دنیا میں پاکستانی سب سے زیادہ خیرات کرنے والی قوم ہے. آمدن کے تناسب کو اگر ملحوظ رکھا جائے, اچھا, یہ میرا خیال ہے کہ اس خیر و برکت کی ایک وجہ ہے. خامیاں بھی ہم میں بہت ہیں مگر خوبیاں بھی ہیں ہارون صاحب. مگر یہ پہلو جو ہے دنیا کا, ہمارے ہاں 1 کروڑ سے زیادہ لوگ, شاید اس سے بھی کچھ زیادہ لوگ اپنے رشتہ داروں نے پالتے ہیں, اخوت جیسی تنظیمیں پالتی ہیں. ہم نے عیدی فاؤنڈیشن جیسا ادارہ بنایا جس کی کوئی مثال نہیں ملتی. ہم نے اخوت بنایا نو کمپیریزن آن دس ارتھ, کہ جس نے 30-40 لاکھ آدمیوں کو انٹرسٹ فری لون دیا اور اس کی 100% ریکوری بھی ہو. اور یہ دونوں آدمی جو تھے, ان کو نوبل پرائز ملتا ہے, عیدی مرحوم کو بھی اور انہیں بھی. تو اگر نہیں ملا تو اس لیے کہ پاکستانی ہیں. یعنی یونس صاحب کو ملا بنگلہ دیش کے, ٹھیک ہے, انہوں نے غریب لوگوں کو قرضے دیے, ان تو اتنے لوگوں کو بغیر سود کے دے دیے, اور الحمدللہ ان کی ریکوری بھی 100% ہے. 100% سے اب تو بہت بڑھ گئی ہے. آپ تو دیکھیں نا, یہ کورونا میں انہوں نے یہ کہا کہ وہ لے لیں, اپنا کاروبار کے لیے پیسے لے لیں, قرض حسن لے لیں, اور بعد میں واپس کر دیں. وہ ایک الگ سکیم اس کے لیے انٹروڈیوس کی, کسان ہیلتھ سروسز شروع کر دی, کسانوں کے لیے کام کیا, اور بہت سی چیزیں کی. خیر چلیے ابھی ذرا BRT کی طرف بڑھتے ہیں. ہارون صاحب, خان صاحب نے تسلیم کر لیا کہ وہ غلط تھے اور ان کے بڑے قریبی پرویز خٹک صاحب بالکل ٹھیک تھے. ایک طرح سے انہوں نے یہ بھی مان لیا کہ لاہور اور پنڈی ملتان پہ بھی تنقید نہیں کرنی چاہیے تھی. یہ ضرور ہے کہ جب بنتی ہیں منصوبے بنتے ہیں نا تو پولیٹیکل, اگر خان صاحب نے اس پہ تنقید نہ کی تھی تو لاہور میں ان کی پوزیشن الیکشن میں بھی تھوڑی ڈیفرنٹ ہوتی. اچھا دیکھیے, یہ BRT پہ جو تنقید ہوتی رہی ہے تاخیر کی وجہ سے, کیونکہ انہوں نے تو بہت جلدی میں کر دی. یہاں تو کوئی ضابطوں کی پابندی کی ضرورت نہیں تھی نا لاہور میں یا پنڈی میں, ملتان میں, جو مثلا اس کی منظوری ضروری تھی مرکزی اداروں سے, تو اسی سے منظوری ضروری تھی, مگر انہوں نے لی, انہوں نے اس کو ٹکڑوں میں بنا دیا. بھائی ہے اگر 27 کلومیٹر تو یہ 9 کلومیٹر کا, اور یہ 9 کلومیٹر کا, یہ 9 کلومیٹر کا. دیکھیں نا, یہ منمانی کر سکتا تھے, وہ وہاں تو انہوں نے نہیں کی. 1200 کاریں پارک کرنے کی گنجائش ہے, سائیکل چل سکتا. پرائز کا بھی تحقیق کی تو پتہ چلا کہ بے پر کی بہت اڑائی گئی ہے. میکسیمم 67 ارب, وہ کہہ رہے ہیں میکسیمم 71 ارب ہو سکتا ہے. 71. دس واز دی کاسٹ ان لاہور, اور اس کا سائز بڑا ہے. اور اس کی دیکھ خوبی کیا ہے کہ وہ شہر کے تمام بڑے اسپتالوں کو اور تعلیمی اداروں کو, یونیورسٹیوں کو, کالجوں کو منسلک کرتی ہے. لیکن ہم سب اس پہ تنقید اس لیے ہے کہ وہ پلان بنتے بنتے کئی دفعہ اس کے اوپر, اور خرچ بھی بہت زیادہ اس کے اوپر ہو گیا. پہلا بڑا پروجیکٹ تھا, انہوں نے کیا نہیں تھا. ان کا تجربہ تھا انڈر پاسز کا, کنسٹرکشن کا بہت تجربہ تھا, رنگ روڈ کا تھا, اور بہت تھا. وہاں تو کبھی اس طرح کا میگا پروجیکٹ بنا نہیں. میرا خیال اب اور بننے چاہیے. پشاور شہر کی تاریخی اہمیت کا ادراک نہیں کیا گیا. دیکھیے
افغانستان سے لوگ علاج کرانے کے لیے آتے ہیں, تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں, کبھی سینٹرل ایشیا سے بھی آتے تھے. یہی روڈیارڈ کپلنگ کو جس ناول پہ فرسٹ پرائز ملا ہے, نوبل پرائز ملا ہے, وہ یہی سینٹرل ایشیا کی طرف مسافر دو لاہور سے جاتے ہیں نا. روڈیارڈ کپلنگ انگریز تھا مگر یہیں رہتا تھا, لاہور ہی میں رہا, اور وہ اس کا ناول پڑھنا چاہیے. پشاور جو ہے وہ قدیم ترین شہر پشاور ہے, ملتان بھی قدیم ہے, قدیم ترین شہر پشاور ہے. اس کی اہمیت کو سمجھ لے, چترال سے بھی راستہ سینٹرل ایشیا کو جاتا ہے. واہ خان کی بہت چھوٹی سی پٹی ہے, بہت دشوار گزارا ہے, مگر راستہ بن سکتا ہے اگر آپ ڈٹرمنڈ ہو تو آپ سینٹرل ایشیا میں داخل ہو جائیں گے. اور یہاں اور ہسپتال بننے چاہیے یونیورسٹی میں. ایک تو ہمیں اپنی یونیورسٹیوں کی حالت بار بار میں کہتا ہوں تعلیم کی حالت بہتر بنانی ہوگی. ایک انجینئر جو لندن سے پڑھتا ہے یا آسٹریلیا سے پڑھتا ہے یا امریکہ سے پڑھتا ہے یا نیوزی لینڈ سے پڑھتا ہے, وہ اس سے بہتر کیوں ہے؟ اتنا ہی ٹیلنٹ ہے. اگر یہ دنیا کا بیسٹ پائلٹ پروڈیوس کر سکتا ہے, بیسٹ سائنٹسٹ پروڈیوس کر سکتا ہے, ٹھیک ہے, تو یہ بہترین استاد کیوں پروڈیوس نہیں کر سکتا؟ اچھا ذرا ان بہترین حکمرانوں کی طرف بھی بڑھتے ہیں. ٹائم تھوڑا کم ہے ہارون صاحب میرے پاس, میں چاہ رہی ہوں بہترین حکمرانوں کی بھی بات ہو. گلزار صاحب نے کہا تھا مجھے 10 دفعہ بھی نیب بلائے گا, ضرور جائیں گے, ڈرنے والے نہیں گھبرانے والے نہیں. پہلی پیشی پر سوالوں کے جواب نہیں مل سکے ہارون صاحب, تو 10 دفعہ بلا کے وہ کیا کریں گے؟ 78 سوالوں میں 17-18 سوالوں کے جواب دیے, بمشکل جواب دیے, اور وہ بھی زیادہ تر سوالوں کے جواب میں یہ کہا دیکھیے معاملہ بڑا سادہ ہے. اس کی ہر چیز کے اپنے مختلف پہلو ہوتے ہیں, وہ اپنی جگہ پہ. ایک انڈر کنسٹرکشن ہوٹل کو پرمٹ دیا گیا, ٹھیک, کیا رشوت لی گئی یا نہیں لی گئی؟ اب 2-3 سرکاری افسر ہیں, ان سے بھی انٹروگیشن ہو رہی ہے, ہونی بھی چاہیے. دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. ڈاکٹر راہیل کہتے ہیں کہ 3 دفعہ انہوں نے فون کیا, انہیں ریکارڈ نہیں دیا. ٹھیک ہے, انہوں نے کہا کہ جب ان سے تفتیش کی گئی کہ میں نے اسکول میں یہ پڑھا تھا, اسپیک دا ٹروتھ اور فیئر نو ون, کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور جہاں تک میں انہیں سمجھ چکا ہوں, میں ملا تو نہیں ایک ہی دفعہ, تو وہ بالکل پورا سچ اگل دیں گے جو بھی ہوگا معاملہ. اچھا, اب یہ دوسرے صاحب ہیں وہ تو بالکل وعدہ معاف بن گئے ہیں جی. لیکن اس معاملے میں ایک عجیب چیز ہے, کیا؟ کوئی ڈاکومنٹری ایویڈنس نہیں ہے, کوئی جائیداد نہیں خریدی گئی ہے, بزدار خاندان نے کوئی جائیداد نہیں خریدی. مخالفین یہ کہتے ہیں کہ جی پیسے چھپا لیے یا دبئی پہنچا دیے. اب ان سوالوں پہ ٹاک شو میں آپ حتمی رائے نہیں دے سکتے. لیکن نیب نے کہا ہے کہ انکوائری ہوگی کہ انہوں نے پیسہ کہاں لگایا, جائیدادیں خریدی یا نہیں خریدی. چیف منسٹری کے لیے 3-4 امیدوار تو سامنے ہیں, کچھ کو انٹرویو بھی کر لیا گیا ہے. ایک آپ راجہ بشارت صاحب کی بات کر رہے ہیں, تو اب پتہ نہیں کیا مفلاج کے لیے کیا گیا ہے کہ بھائی ان کو چاہیں گے تو صحیح, وہ عمران خان صاحب یہ بچ جائیں میرا خیال ہے. راجہ بشارت صاحب تو کچھ مایوس سے نظر آتے ہیں, سبطین خان پر امید ہیں, بڑی حیرت کی بات ہے. ویسے اگر علیم خان صاحب جو ہیں ان کا بھی نام لیا جا رہا ہے, ٹھیک, اور یاور عباس, the cousin of مسٹر فیمس مسٹر زلفی, جن کے بارے میں اداروں کے تحفظات ہیں. پھر تو یہ تو کچھ زیادہ, اور جن کے بارے میں رائے جو ہے وہ بہت ہی خراب پائی گئی ہے, اور اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے کہ بہت خراب پائی گئی ہے. اور مزید اس میں تفصیل میں ہم اس لیے نہیں جاتے کہ ہمیں کسی شخص سے کسی سے غرض نہیں ہے کون بنتا اور کون نہیں بنتا. دیکھیے اگر کوئی چیز ثابت ہوتی ہے جس کا امکان ہے, اور اس کے باوجود عمران خان صاحب اسے بچاتے ہیں اور نیب اسے بچاتی ہے, تو نیب کی بھی حالت خستہ اور خان صاحب کی بھی پوزیشن خراب. ان حالات میں جبکہ بجلی کمپنیوں کے ساتھ وہ معاملہ کر رہے ہیں, جب وہ 3 نئے ڈیم بنا رہے ہیں, 4700 ارب روپے کی وصولی کا امکان ہے ابھی, یعنی سرکاری حلقے یہ کہہ رہے 4700 ارب روپے, 400 ارب روپے مل گئے وہ گیس میں سے, جس پہ جن جرنلسٹوں پہ تنقید کرتے تھے اس میں ان کا بھی کنٹریبیوشن ہے. تو آپ دیکھیے کہ سچویشن کیا سے کیا ہو جائے گی, اور نئے ایگریمنٹس بجلی کے قیمتوں کے. اس صورتحال میں اگر کرپشن ثابت ہوتی ہے اور ان کو بچانے کی وہ کوشش کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یعنی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ ان کی یہ اہلیت ہے نہیں. وہ تو جب انہوں نے ٹاؤن کمیٹی چلائی تو اس کی بھی سینکڑوں شکایات ہیں. کیونکہ ہم نے یہ طے کیا ہوا کسی انڈیویجول کو ٹارگٹ نہیں کرنا, ورنہ میرے پاس بہت سی چیزیں ہیں. ٹھیک ہے, اچھا ٹھیک ہے,
ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے جو بھی فیصلہ ہے وہ شفاف تحقیقات ہونی چاہیے, اس کی روشنی میں فیصلہ ہونا چاہیے. میرے پاس ایک انڈرکشن ہوٹل کو دیا کیوں گیا؟ چلے یہ تو تحقیقات میں پتہ چلے گا. لاسٹ میرے پاس 2 منٹس ہے, میں چاہ رہی ہوں 1 منٹ میں ذرا مریم صاحبہ جو پیش ہوئی ہیں ناب میں اور جو حالات و واقعات بنے ہیں, کمال ہے جی. مسلم لیگ میڈیا سیل اور ان کے حامی اخبار نویسوں کا کمال ہے. یعنی ملزمہ کہنا چاہیے, ملزم کہنا چاہیے, اور لیڈر ہیں اپنا, ان کا احترام اپنی جگہ پہ خاتون کی حیثیت سے. یعنی وہ انہیں جا کے وہاں پیش ہونا ہے. بزدار بھی پیش ہوا نا, بغیر پروٹوکول گئے یہ, اور بھی لوگ پیش ہوئے. یہ جلوس لے کر جانے کا مطلب وہ کہتی پہلے سے کارکن موجود تھے. نہیں جی, انہوں نے بڑی کوشش کی. ایوری بڈی نوز کہ انہوں نے اس پہ پیسے بھی خرچ کیے. گجرانوالہ سے لوگ آئے, لاہور والے سے آنے نکلے. فیاض الحسن چوہان صاحب کا ایسے موقع پہ نام نہ لیا. وہ کہتے پچھلی رات انہوں نے 10 لاکھ روپے بانٹا. فیاض الحسن چوہان مستندات میں نہیں ہے. اچھا, پریس وہ دیکھیں نا, میں نے اسی دن ایک وزیر صاحب سے میری بات ہوئی تو میں نے کہا شبلی فراز کیوں نہیں بات کرتے؟ جب بات کرتے ہیں تو قاعدے کرینے سے کرتے ہیں اور بات پہ اعتبار پیدا ہوتا ہے. جو جتنی دلیل دیتے ہیں چاہے بہت زوردار نہ ہو, مگر جتنی دلیل دیتے ہیں وہ دلیل قابل فہم محسوس ہوتی ہے. دیکھیے پھر وہاں یہ پتھر لے کے گئے, اس میں قطعاً کوئی شبہ نہیں ہے پتھر لے کے گئے. انہوں نے سنگ باری کی, اس میں قطعاً کوئی شبہ نہیں ہے. بھائی وہاں پیش ہوں اور جواب دیں. بھائی چوری نہیں کی تو تلاشی دینے میں کیا بتا. ہاں ایک آپ کا قیمتی قلم رکھا ہوا غائب ہو جاتا ہے, آپ شبہ کرتے ہیں کہ جی یہی 2-4 بندے ہیں, یہاں پہ کسی نے اٹھا لیا, تو کیا ہمیں کیا اعتراض ہے کہ ہماری جیبیں دیکھ لو, اس میں کیا ہے؟ بھائی ٹی ٹی سے اربوں روپے شفٹ منتقل ہوئے ہیں. آپ نے کہا میری 1 انچ زمین نہیں ہے انگلینڈ میں, میری ذرا سی بھی جائیداد نہیں انگلینڈ میں نہ پاکستان میں. پھر کہا 88 کروڑ روپے کی جائیداد ہے. چلیے وقت ختم ہو گیا. بہت سے اربوں روپے ٹرانسفر ہوئے ہیں, آپ کو اس کا جواب دینا. چلیے ٹھیک ہے, اس پہ بات کریں گے. بہت شکریہ ہارون صاحب, دیکھنے والوں کا شکریہ. اس کے ساتھ ہی میں اختتام کی طرف بڑھوں گی اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ قیامت کی سحر ہونے تک اس وطن کو, پاکستان کو قائم دائم رکھے. ہمیں اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.